بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کو یاد ہو، دوسری قسط میں نے آپ سے ایک شعر شیئر کیا تھا۔ وہ ایک ایسے شاعر کا تھا جو اس اضطراب، اس بے چینی سے گزر رہا تھا جس سے ہماری 90% سے زیادہ آبادی گزر رہی ہے، اور وہ اس لیے گزر رہی ہے کہ انہیں اپنی زندگی کا مقصد معلوم نہیں۔ پر کچھ لوگوں کے پاس اس کا شعور ہوتا ہے اور وہ اس کو محسوس کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو اس بے چینی کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ جو شخص اس سے گزرتا ہے تو اس کے لیے میں نے یہ شعر آپ سے شیئر کیا تھا کہ جہاں میں اضطراب ہے، نہیں نہیں، جہاں ہی اضطراب ہے، ہزار ہا کواکب و نجوم ہائے کہکشاں سے ایٹموں کی کوک تک، مدار در مدار ہر وجود بے قرار ہے۔ پر ایسے شخص کو جب کائنات کے رازوں کا پتہ چلتا ہے، جب اسے زندگی کا مقصد معلوم ہوتا ہے، تو پھر کہتا ہے یہ مہر و ماہ مشتری سے ہر الیکٹران تک، یہ جھوم جھوم گھومنے میں جس طرح کا رقص ہے، مجھے سمجھ میں آ گیا جہاں تیرا ہی عکس ہے، وہ عکس جو جگہ جگہ قدم قدم ردم پہ ہے۔ تو اس گول گول گھومنے میں جو رقص ہے، اس میں کس کا عکس ہے؟ اور شاعر کو کیا سمجھ آیا؟ اسے کائنات کے کن رازوں کا پتہ چلا اس جھوم جھوم گھومنے سے؟ اس کو سمجھتے ہیں، پر اس کو سمجھنے سے پہلے آپ کو کچھ چیزوں کو سمجھنا ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں پیلنڈرم کیا ہے؟ پیلنڈرم ایک انگریزی کی اصطلاح ہے جو 1609 میں ایجاد ہوئی۔ یہ ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جسے اگر آپ شروع سے پڑھیں یا آخر سے پڑھیں، وہ ایک ہی رہتا ہے۔ جیسے موم انگلش کا ورڈ ہے MOM، اسے آپ سٹارٹ سے پڑھیں یا اسے آخر سے پڑھیں، یہ سیم ہی رہے گا۔ یا ایک اور ورڈ لے لیں، میڈم، میڈم ورڈ MADAM، آپ اسے سٹارٹ سے پڑھیں یا آخر سے پڑھیں، ڈی ہمیشہ درمیان میں رہے گا اور اس کے ارد گرد اے اور ایم رہیں گے، اور وہ ہمیشہ ہی میڈم ورڈز ساؤنڈ کرے گا۔ اسے کہتے ہیں پیلنڈرم۔ پیلنڈرم کو اگر آپ ویژول شیپ میں دیکھیں تو یہ بالکل وہی شیپ بناتا ہے جس کو کیپلر آربیٹل موشن یا کیپلر آربیٹل لا کے کہتا ہے کہ ہمارا سولر سسٹم جیسے دکھتا ہے، کہ درمیان میں سورج ہے اور اس کے ارد گرد یہ تمام ہمارے سیارے گھوم رہے ہیں، جس میں ہماری زمین بھی شامل ہے۔ اسی طرح میڈم کو دیکھ لیں، درمیان میں ڈی ہے اور اے اور ایم اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ تو آربیٹل موشن کو، یا ہمارے سولر سسٹم کے آربیٹل موشن کو، پیلنڈرم ویژولی بہترین طریقے سے ایکسپلین کرتا ہے۔ یہ کیوں ضروری ہے آپ کو تھوڑی دیر میں سمجھ آ جائے گا۔ اس کے بعد جیسے میں نے کیپلر لا کر کہا، وہ کہتا ہے کہ زمین گھوم رہی ہے کس کے گرد؟ سورج کے گرد۔ چاند گھوم رہا ہے کس کے گرد؟ زمین کے گرد۔ چاند زمین کے گرد گھومنے میں 27.2 دن کا ٹائم لگاتا ہے۔ زمین سورج کے گرد گھومنے میں ایک چکر مکمل کرنے میں 365.25 دن کا ٹائم لگاتا ہے۔ 16ویں صدی تک یہ مانا جاتا تھا کہ سورج نہیں گھوم رہا، سورج جو ہے وہ ساکن ہے، ایک جگہ پہ ٹھہرا ہوا ہے۔ پر 16ویں صدی کے بعد یہ معلوم ہوا کہ نہیں، سورج بھی گھوم رہا ہے اور یہ ایک منزل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پھر یہ 2008 میں پتا چلا کہ جو ہماری کہکشاں ہے، ملکی وے گلیکسی، اس کے درمیان میں ایک بہت بڑا بلیک ہول ہے۔ اس بلیک ہول کو سیگیٹیریس اے کہتے ہیں۔ سورج اس بڑے بلیک ہول سیگیٹیریس اے کے گرد گھوم رہا ہے، جیسے ہماری زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ پر فرق یہ ہے کہ ہماری زمین 365 دن میں ایک چکر مکمل کرتی ہے، اور سورج سیگیٹیریس اے کے گرد 230 ملین سالوں میں اپنا ایک چکر کمپلیٹ کر پائے۔ تو یعنی چاند گھوم رہا ہے، سورج گھوم رہا ہے، زمین گھوم رہی ہے اپنے مدار میں، جسے آربیٹل موشن کہتے ہیں۔ اب آپ کو ایک بات پتہ ہونی چاہیے کہ آئنسٹائن نے ایک گریویٹیشنل ویوز کے نام سے ایک کنسپٹ پیش کیا۔ وہ کیا کنسپٹ تھا؟ وہ کنسپٹ یہ تھا کہ یہ تمام سیارے اسپیس ٹائم میں گھوم نہیں رہے بلکہ تیر رہے ہیں، کیونکہ جب یہ اسپیس ٹائم میں چلتے ہیں تو یہ ریپلز بناتے ہیں، ویوز بناتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے جب کشتی سمندر میں چلتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے ساتھ ویوز بنتی ہیں، ریپلز بنتی ہے۔ اسی طرح آئنسٹائن نے پلانٹس کے موشن کو اسپیس ٹائم میں ایکسپلین کیا۔
اور اسے نام دیا گریویٹیشنل ویوز کا. اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا سوئمنگ پول ناسا میں ہے. وہ کیوں کہ ایسٹروناٹ جب بھی خلا میں جاتے ہیں تو وہ اس سوئمنگ پول میں ٹریننگ کرتے ہیں, کیونکہ خلا میں تیرنا بالکل سوئمنگ پول یعنی پانی میں تیرنے کے مقابل ہے, بالکل ویسے ہی لگتا ہے, متبادل ہے. اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ہم نے 3 باتیں کی. ایک, چاند گھوم رہا ہے, زمین گھوم رہی ہے, اور ہم نے کہا کہ سورج بھی گھوم رہا ہے, جو ہمیں 2008 میں پتا چلا کہ وہ سیگیٹیریس اے کے گرد گھوم رہا ہے. دوسرا ہم نے کہا کہ یہ گھوم نہیں رہے ہیں, یہ تیر رہے ہیں آئنسٹائن کی گریویٹیشنل ویوز کی تھیوری کے مطابق اور ناسا کے ایکسپیریمنٹس کے مطابق, کہ یہ ایسے ہے جیسے سمندر میں تیرنا ہوتا ہے, یہ اسپیس ٹائم میں ایسے چل رہے ہیں. اب ذرا سنیے گا کہ قرآن شریف سورہ انبیاء کی آیت نمبر 33 میں کیا فرماتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. اور وہی ہے جس نے پیدا کیا رات کو اور دن کو اور چاند کو اور سورج کو, اور یہ تمام اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. تو پہلی بات 6 صدی میں کہا کہ چاند گھوم رہا, زمین اپنے مدار میں گھوم رہی ہے, اور یہ بھی کہا کہ سورج بھی گھوم رہا ہے, جو 16ویں صدی تک سائنس کہتی تھی کہ وہ تو ساکن ہے, گھوم ہی نہیں رہا. 6 صدی میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں, سورج بھی گھوم رہا. اور پھر کہا کلن فی فلک یسبحون, یہ سب اپنے اپنے مدار میں گھوم نہیں رہی, تیر رہے ہیں, جو آئنسٹائن کہتا ہے گریویٹیشنل ویوز کی صورت میں, جو ناسا کہتا ہے اپنے ایسٹروناٹس کو ٹرین کرنے میں. اور پھر اس کو بیان کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے وہ ہے کلن فی فلک, کاف لام فے, پھر یہ پھر فے لام کاف, یعنی کلن فی فلک کو اگر آپ سٹارٹ سے پڑھیں یا آخر سے پڑھیں وہ ہمیشہ آئے گا کلن فی فلک. یعنی یہ ایک پیلنڈروم ہے جسے انگلش کے لٹریچر 1609 میں ایجاد کرتا ہے, وہ قرآن شریف میں موجود ہے, اور اتفاقاً اسی آیت میں موجود ہے جس میں آربیٹل موشن کی بات کی جا رہی ہے. اور جب آپ کلو فی فلکی کو ویژول فارم میں پیش کریں گے تو وہ ایگزیکٹلی آربیٹل موشن یا ہمارے سولر سسٹم کے آربیٹل موشن کو ریپرزینٹ کرے گا, بالکل ویسے ہی نظر آئے گا. تو ایک ہی آیت نے پیلنڈرم شو کیا اسی آیت میں جس میں اس نے ذکر کیا کہ چاند گھوم رہا ہے, زمین گھوم رہی ہے, سورج گھوم رہا ہے, بلکہ صرف گھوم نہیں رہے. قرآن شریف نے ایگزیکٹ ورڈ یوز کیا یسبحون, تیر رہے ہیں جیسے سمندر میں تیرا جاتا ہے, جو آئنسٹائن گریویٹیشنل ویوز کی صورت میں بیان کرتا ہے, جو ناسا اپنے ایسٹروناٹ کو ٹرین کرنے کی صورت میں بیان کرتے ہیں. اتنی خوبصورت ایکسپلینیشن, اور اسے پھر بیان کیا سورہ انبیاء میں جہاں پہ لوگ معجزہ مانگ رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 30 میں بیان کیا کہ آسمان و زمین ایک تھے, جسے سائنس بگ بینگ تھیوری کے نام سے جانتی ہے. آیت نمبر 31 میں بیان کیا گریوٹی کو, سولر گریوٹی اور ارتھ کی گریوٹی کو. آیت نمبر 32 میں بیان کیا ہیلیوسفیئر کو, ایٹماسفیئر کو, میگنیٹوسفیئر کو, جو ہمارے زمین کے اوپر ایک نہ نظر آنے والی چھتیں ہیں. اور آیت نمبر 33 میں آربیٹل موشن کو بیان کیا. صرف بیان نہیں کیا بلکہ وہ باتیں بتائیں جو سائنس کو بھی 2008 میں پتہ چلی. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک کتاب کے پاس وہ تمام راز ہوں جنہیں ہمیں ڈھونڈنے میں 1400-1500 سال لگ جائیں. یہ ہماری سیریز غور و فکر کی 12ویں قسط تھی. اگلی قسط میں جب ہم ملیں گے تو کائنات کے اور رازوں سے پردہ اٹھائیں گے. پر آپ سے ایک گزارش ہے, آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ پیغام آپ کی ذمہ داری ہے کہ اوروں تک پہنچائیں. میں اپنی کسی بھی ویڈیو پر کوئی بھی کاپی رائٹ کلیم نہیں کرتا. آپ میری ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے یوٹیوب چینل سے شیئر کر سکتے ہیں, اپنے فیس بک پیجز سے شیئر کر سکتے ہیں, اسی پیغام کو لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیے گا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. ملتے ہیں اگلی قسط میں. اللہ حافظ.